फजर की नमाज के बाद ज़िक्र व अज़कार का वक्त सबसे बाबरकत है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स फजर के बाद ही कलमा पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए कब्र की वहशत और सख्ती को आसान फरमा देता है और क़यामत के दिन उसके चेहरे को नूर से मनवर कर देता है, क्योंकि ये कलमा दरअसल बंदे के दिल को अल्लाह के ज़िक्र से मुतमिन करता है, ईमान को ताजगी बख्शता है और कब्र के अंधेरों में रोशनी बनकर साथ रहता है। चुनांचे जब बंदा फजर की नमाज के बाद खामोश फ़ज़ा में इखलास से कलमा पढ़ता है तो फरिश्ते इसके इर्गद रहमत का हिसार बना लेते हैं। वो अल्लाह ताला के हुजूर महबूब बन जाता है और जहन्नम की आग से उसके लिए निजात लिख दी जाती है। लिहाजा फ़जर के बाद का ये मुख्तसर सा अमल दुनिया व आखिरत दोनों के लिए सुकून, इत्मीनान और तहफ़्फ़ुज़ का ख़जाना है, जो कब्र की तारीकी को मनवर और आखिरत के सफ़र को आसान बना देता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फ़जर की नमाज के बाद ये कलमा रोज़ाना पढ़ो। ये कलमा कब्र की सख्ती को रोकता है, जहन्नम से बचाता है, माँ बाप की बख्शिश होती है और औलाद पर कोई मुसीबत नहीं आती। मोहतरम नाज़रीन, आज हम इस बाबरकत कलमे के बारे में जानेंगे जो आपने रोज़ाना सुबह की नमाज के बाद पढ़ना है। और जैसा कि हमने उसके 4 फ़ज़ाइल का तज़किरा शुरू में किया कि उससे आपको जहन्नम से छुटकारा मिलेगा, माँ बाप की बख्शिश होगी, औलाद पर कोई मुसीबत नहीं आएगी और कब्र की सख्ती से भी नजात मिलेगी। तो आज की इस नहायत अहम वीडियो में हम इन फ़ज़ाइल को इस्लामी तालीमात, कुरानी आयात और मुस्तनद अहादीस की रोशनी में एक एक करके तफसील से बयान करेंगे, ताकि आप इस अमल की कदर और मंजिलत को पूरी तरह समझ सकें और इसे अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें। चुनांचे हम सबसे पहले इस वक्त की फ़जीलत पर बात करेंगे जब ये अमल करना है, यानी नमाज फ़जर के बाद का वक्त, जिसे बरकतों और रहमतों के नज़ूल का ख़ास वक्त माना गया है। उसके बाद हम चारों फ़ज़ाइल को तफसील देंगे, यानी वालिदैन की बख्शिश और उनके हुकूक, औलाद पर मुसीबतों का टलना, कब्र की सख्ती से नजात और सबसे अहम जहन्नम से छुटकारा, जिसमें हम जहन्नम के खौफनाक हालात पर भी मुस्तनद हक़ाइक़ बयान करेंगे। और ये सब जानने के बाद इंशाअल्लाह आपको इस वजीफ़े की अहमियत का अंदाज़ा होगा, जिसे हम इस वीडियो के इख्तितामी हिस्से में पूरी तफसील और सही तरीक़ाकार के साथ आपको बताएंगे। आइए सब पहले इस वक्त की अज़मत को पहचानें जब हमें ये बाबरकत अमल कलम पक मढ़ने की ताकीद की जा रही है। ये वक्त है सुबह से सादिक का, यानी नमाज फ़जर का, जब कायनात सो रही होती है, लेकिन मोमन बस्तरों को छोड़कर अल्लाह के हुजूर सर झुका के लिए खड़े हो जाते हैं। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इस वक्त की नमाज और तलावत को ख़ास तौर पर बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाया, लान कुरान अल-फ़ज्र कान मशहूदन हाल, यानी बेशक फ़जर का कुरान मशहूद होता है, जिससे मुराद ये है कि फ़जर के वक्त फ़रिश्ते हाजिर होते हैं और नमाज में शिरकत करते हैं। ये वक्त रहमतों और बरकतों के उतरने का है और अहादीस में इस बात को बड़े वाज़े तौर पर बयान किया गया है कि अल्लाह ताला रोज़ाना रात के आखिरी पहर में, जो कि फ़जर का इब्तिदाई वक्त होता है, आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं और ऐलान करते हैं कि कौन है जो मुझसे दुआ करे ताकि मैं इसकी दुआ कबूल करूं, कौन है जो मुझसे मग़फ़रत चाहे ताकि मैं उसे बख्श दूं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, अल्लाह जल शाना खुद मुतवज्जा हो रहे हैं और अपने बंदों को पकार रहे हैं। तो जो खुश नसीब इस वक्त उठकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं या कुरान पाक की तलावत में मशगूल होते हैं, वो अल्लाह की ख़ास रहमत, मग़फ़रत और इनामात के मुस्तहिक़ बन जाते हैं। जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने फ़जर की नमाज बाजमात पढ़ी, फिर तुलुए आफ्ताब तक बैठकर अल्लाह का जिक्र करता रहा, फिर 2 रकत नमाज इशराक़ पढ़ी, तो उसके लिए एक हज और एक उम्रे का सवाब कामिल मिलता है। ये इनाम इस वक्त में जागने, नमाज पढ़ने और जिक्र में मशगूल रहने वालों के लिए है और ये वक्त सुकून, बरकत और अल्लाह की ख़ास अनायतों का वक्त है। इसलिए जब इसी वक्त में हम एक ख़ास कलमा पढ़ेंगे जो कब्र की सख्ती से बचाए और जहन्नम से दूर करे, तो इस अमल की कबूलियत और तासीर की शिद्दत को आप खुद महसूस कर सकते हैं, क्योंकि फ़जर की नमाज मुनाफिकीन पर सबसे भारी नमाज है और जो शख्स उसको पाबंदी से अदा करता है उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के रोज़ मुकम्मल नूर की बशारत दी है। अब हम इस अमल की एक नहायत ही अहम फजीलत पर बात करते हैं, जो है माँ बाप की बख्शिश, सिदक़े जारिया और हक़ वालिदैन। तो वालिदैन वो हस्तियाँ हैं जिनके साथ हुस्ने सलूक की ताकीद कुरान में अल्लाह ने अपनी इबादत के फ़ौरन बाद फरमाई है, जो क़ज़ई रब्बुक अल्ला ताबुदुआ इल्ला इय्याहु व बिल वलिदैन एहसानन, यानी और तुम्हारे रब ने ये हुक्म दिया कि इसके सवा किसी की इबादत न करो और माँ बाप के साथ भलाई करो। लेकिन वालिदैन के इंतकाल के बाद उनसे मोहब्बत और अक़ीदत का सिलसिला ख़त्म नहीं हो जाता, अगरचे उनकी वफ़ात के बाद उनका नाम-ए आमाल बंद हो जाता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनका सवाब मरने के बाद भी जारी रहता है। सदक़ा जारिया, वो इल्म जिससे लोग नफ़ा उठाएं, और सालेह औलाद जो उसके लिए दुआ करे। तो इस हदीस से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि वालिदैन की बख्शिश
और उनके दर्जात की बुलंदी का सबसे बड़ा जरिया उनकी औलाद की नेक कमाई और दुआ है। लिहाजा हमारा ये बाबरकत कलमा जो हम फजर के बाद पढ़ेंगे, ये ना सिर्फ हमारे अपने लिए नजात का बाइस होगा, बल्कि ये सदक़ा जारिया के तौर पर वालिदैन के नामे अमाल में भी शामिल होगा। क्योंकि जब एक नेक बेटा या बेटी अल्लाह के जिक्र में मशगूल होता है तो उसके वालिदैन को भी उसका हिस्सा मिलता है कि ये उनकी तरबियत और कोशिश है जो आज समर दे रही है। बस जब आप ये कलमा पढ़कर अपने वालिदैन के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं तो अल्लाह की रहमत ज़रूर मुतवज्जा होगी, क्योंकि उनकी दुआ का अजर उनके वालिदैन को भी पहुँचेगा। और याद रखिए कि वालिदैन की बख्शिश के लिए दुआ करना सिर्फ एक अच्छा अमल नहीं, बल्कि ये उनके हुकूक में शामिल है जो उनकी वफ़ात के बाद भी बाकी रहते हैं। चुनांचा एक दफ़ा एक सहाबी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह, क्या वालिदीन के मरने के बाद भी इन पर मेरा कोई हक़ बाकी है? तो आपने फरमाया कि हाँ, 4 चीज़ें हैं। उनके लिए दुआ व इस्तिग़फ़ार करना, उनके बाद उनके ओहद व पैमान को पूरा करना, उनके दोस्तों की इज़्ज़त करना और वो सिला रहमी जो उनकी तरफ से हो उसे कायम रखना। बस हमारा ये कलमा इस अमल का हिस्सा है जो अल्लाह से वालिदैन की बख्शिश की फरियाद करता है, और आपकी नेकी, आपका ज़िक्र, आपका अमल उनकी कब्रों को नूर से भर देगा, उनके गुनाहों की मुआफ़ी का सबब बनेगा और उनके दर्जात बुलंद करेगा। अगली फ़ज़ीलत औलाद पर मुसीबतों का टलना और तहफ़्फ़ुज़ इलाही का हिसार है। यानी इस कलमे के पढ़ने से औलाद पर कोई मुसीबत नहीं आती, और ये एक ऐसा इनाम है जिसकी चाहत हर माँ बाप को होती है, चूँकि ज़िंदगी हादिसात, परेशानियों और बीमारियों से भरी हुई है और कोई नहीं चाहता कि उसके जगर गोशे किसी मुश्किल का सामना करें। तो एक मुसलमान का ईमान है कि तमाम मामलात अल्लाह के हाथ में हैं और वही हर खैर व शर का खालिक है। इसलिए हिफाजत का सबसे बड़ा ज़रिया इंसान का अपने रब से मजबूत ताल्लुक़ और इसका ज़िक्र है। बस जब एक बाप या माँ अपने आप को अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रखता है तो अल्लाह इससे उसके अहलो अयाल को और उसकी नस्ल को अपनी पनाह में ले लेता है। यानी आपका ये अमल फ़जर की नमाज के बाद ये कलमा पढ़ना न सिर्फ आपको अल्लाह के करीब करता है, बल्कि ये आपकी औलाद के गर्द तहफ़्फ़ुज़ अल्लाही का एक मजबूत हिसार खींच देता है। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह और शाम के वक्त अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह उसकी तमाम ज़रूरियात को पूरी कर देता है और वो हर किस्म की परेशानियों और आफतों से महफूज हो जाता है। ये जिक्र और ये कलमा आपके घर में बरकत लाता है, क्योंकि जिस घर में अल्लाह का जिक्र हो वो घर जिंदा है, और जिसमें जिक्र नहीं होता वो कब्रिस्तान की मानिंद है। तो जब कोई शख्स अल्लाह की इताअत में सरगर्म होता है तो अल्लाह अपने फरिश्तों को मुकर्रर कर देता है जो इसकी और इसकी औलाद की हिफाजत करते हैं। जैसा कि कुरान पाक में है, जला मुअक़िबातु मिन बैन यदैहि व मिन खल्फ़िही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह है, यानी उसके लिए इंसान के आगे और पीछे अल्लाह के मुकर्रर किए हुए निगरान फरिश्ते हैं जो अल्लाह के हुक्म से उनकी हिफाजत करते हैं। और ये हिफाजती दस्ते इस वक्त ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं जब बंदा खुद अल्लाह के सामने अपनी आजिज़ी का इजहार करता है और इसके ख़ास जिक्र में मशगूल रहता है। बस ये कलमों आपके बच्चों की तवील उम्री, इनकी सेहत और उनके नेक किरदार की ज़मान सकता है, और ये अमल उन्हें हादसात, बीमारियों, बड़ी मुसीबतों और अक्लौस्तियों से महफूज रखेगा। यानी आपका रब से ये ताल्लुक़ आपके बच्चों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी से बढ़कर है, और आपका अमल आपकी औलाद के लिए नूर, बरकत और हिफाजत बनकर काम करेगा, जिसके लिए वो क़यामत तक आपके शुक्रगुजार रहेंगे। इस बाबरकत कलमे की चौथी अहम फजीलत कब्र की सख्ती से नजात और पहली मंजिल की आसानियाँ हैं, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने कोई जगह कब्र से ज़्यादा खौफनाक नहीं देखी, और फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। तो कब्र का पहला मरहला जिसमें मरने वालों को सवालात का सामना करना पड़ता है और गुनाहों की वजह से अजाब या नेक आमाल की वजह से राहत दी जाती है, बहुत सख्त होता है, लेकिन मूमन को कब्र में आसानी इसके आमाल सालिहा की वजह से होती है। और हमारा ये मखसूस कलमा जो हम फजर के बाद पढ़ेंगे आमाल सालिहा में शुमार होगा, क्योंकि हदीस मुबारका में ऐसे अज़कार की बहुत फजीलत बयान की गई है जो कब्र को मनवर करते हैं और कब्र के अजाब से बचाते हैं। बस ये कलमा इंशाअल्लाह ताला आपके लिए कब्र में इंस और रोशनी का सामान बनेगा, और जब आप कब्र में दाखिल होंगे तो आपका ये अमल जो आपने दुनिया में अल्लाह की रज़ा के लिए किया था, एक न एक सूरत में आपके सामने खड़ा होगा, आपका दिफा करेगा, और आपको कब्र में अंधेरा, तन्हाई और वहशत का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको सुकून, राहत और जन्नत की खुशबुएं नसीब होंगी। ये कलमा दरअसल अल्लाह के हुजूर आपकी वो पेशकश होगी जो कब्र के अजाब को टालने की ताकत रखती है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैयत को कब्र में रखा जाता है तो उसके नेक आमाल जैसे नमाज, रोज़ा, सदका वगैरह उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और उसको अजाब देने वाले फरशतों को उसके पास आने से रोकते हैं। तो आपका ये कलमा जो कि ज़िक्र इलाही का एक आला तरीन दर्जा है, आपके लिए एक मजबूत मदाफ़ियती ढाल का काम करेगा,
قبر کی سختی اور تنگی کو یہ کلمہ اللہ کے فضل سے ختم کر دے گا اور آپ کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اور اب ہم اس کلمے کی سب سے بڑی اور سب سے اہم فضیلت پر روشنی ڈالتے ہیں، جو ہے جہنم سے چھٹکارا، جہنم کا خوف اور نجات کا راستہ۔ تو جہنم وہ مقام ہے جہاں کفار، مشرکین اور گنہگار مومنین کو ان کے برے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ اور قرآن و حدیث نے جہنم کی جو منظر کشی کی ہے وہ دلوں کو ہلا دینے والی اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کے لیے انگت مواقع، عبادات اور اذکار عطا فرمائے ہیں، اور یہ بابرکت کلمہ انہی میں سے ایک ہے۔ ذرا جہنم کے خوفناک مناظر پر غور کیجئے، یہ حقائق مستند ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَوَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارُ، یعنی جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 تیز ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دہکایا گیا، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر اسے 1000 سال تک دہکایا گیا، یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر اسے 1000 سال تک دہکایا گیا تک کہ وہ سیاہ ہو گئی۔ تو اب وہ مکمل سیاہ ہے، اس کے شعلے بلند ہوں گے اور اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جہنمیوں کا لباس آگ کے قطرے اور ان کا پینا کھولتا ہوا پانی ہوگا جو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا، ان کے چہروں کو آگ لپیٹ میں لے لے گی اور وہ تکلیف کے مارے اپنے ہاتھ سے اپنے چہروں کو بھی نہیں بچا سکیں گے۔ تو اس خوفناک انجام سے بچنے کا واحد راستہ اللہ کی رحمت اور اس کے احکامات کی پیروی ہے، اور ہمارا یہ عمل یعنی فجر کے بعد کا یہ بابرکت کلمہ اللہ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگنے کا ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ چنانچہ جو شخص یہ عمل کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد و پیمان کو مضبوط کرتا ہے اور اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ اس کے اس عمل کی بدولت اس کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا اور اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ اور جہنم سے بچنے کا مطلب ہے جنت کا حقدار بن جانا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے جنت اور جہنم کے سوا کوئی تیسری جگہ نہیں۔ بس یہ کلمہ آپ کو یہ ضمانت دے سکتا ہے کہ آپ کا انجام دنیا کی آگ سے نہیں بلکہ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں ہوگا۔ یہ آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گا، آپ کو نیک اعمال کی طرف راغب کرے گا اور آپ کے نامہ اعمال میں جہنم سے چھٹکارا دلانے والے اعمال کی فہرست کو بڑھائے گا۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے اس بابرکت کلمے کی 4 عظیم فضیلتوں کا تذکرہ کیا: والدین کی بخشش، اولاد پر مصیبتوں کا ٹلنا، قبر کی سختی سے نجات اور سب سے بڑھ کر جہنم سے چھٹکارا۔ یہ وہ انعام ہیں جن کی تمنا ہر مومن کرتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صفر فجر کی نماز کے بعد اس مخصوص عمل کی حکمت اور کیا خصوصیت ہے؟ تو اسلام میں اوقات کی تقسیم محض وقت کا پیمانہ نہیں بلکہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کے مختلف مراحل ہیں۔ فجر کا وقت کائنات کی بیداری اور دن کے آغاز کا ایسا لمحہ ہے جب اللہ کی تقسیم رزق اور عنایات خاص کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے اور جو بندے اس وقت بستروں کی راحت کو چھوڑ کر اس کی یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں، اللہ انہیں دنیاوی اور اخروی دونوں طرح کی برکتوں سے نوازتا ہے۔ آئیے آج کی اس گفتگو کو فجر کے وقت کی ان اقتصادی اور معاشی برکتوں سے شروع کریں جو ہماری روزمرہ کی پریشانیوں اور گھر کی بے برکتی کو دور کرنے کا واحد حل ہیں۔ محترم ناظرین، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ رزق کا معاملہ انسان کی سب سے بڑی پریشانی ہے۔ تو کون ہے جو اپنے مال و دولت میں اضافہ، اپنے کاروبار میں ترقی اور اپنی کمائی میں برکت نہیں چاہتا؟ حدیث میں اس بات کو صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ رزق کی تقسیم فجر کے بعد ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یعنی اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ یہ دعا محض ایک لفظی دعا نہیں تھی بلکہ یہ اس وقت میں اللہ کی رحمت اور فضل کے اترنے کا ایک دائمی اعلان ہے۔ بس جو لوگ اس وقت جاگتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور وہ دراصل اس تقسیم رزق کے وقت میں خود کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مفہوم حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ صبح کے وقت بیدار رہو، اس وقت رزق کو تقسیم کیا جاتا ہے اور غفلت کرنے والوں میں شامل نہ ہو جانا، کیونکہ جو شخص نماز ادا کر کے فوراً ہی سونے میں یا بے فائدہ دنیاوی مشاغل میں مصروف ہو جاتا ہے، وہ گویا اپنے آپ پر رزق کے دروازے بند کر لیتا ہے۔ تو آپ کا یہ کلمہ جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، در حقیقت آپ کی طرف سے اللہ کے حضور ایک اعلان ہے کہ آپ اس کی برکتوں اور اس کے رزق کے طلبگار ہیں۔ چنانچہ جب آپ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اس کے پسندیدہ وقت میں اس کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ صرف حلال رزق میں کشادگی ہی عطا نہیں کرتا بلکہ اس میں برکت بھی ڈال دیتا ہے، اور برکت وہ پوشیدہ نام ہے جو تھوڑے مال کو زیادہ کر دیتا ہے اور بیکار خرچوں کو روک دیتا ہے۔ اس ذکر کی برکت سے آپ کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے اخراجات میں بھی کمی آئے گی، اور یہ آپ کے گھر کی معاشی پریشانیوں کو جڑ سے ختم کر دے گا، کیونکہ کتنے ہی لوگ ہیں جو لاکھوں کما کر بھی پریشان رہتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو تھوڑا کما کو بھی سکون سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ سارا کمال اس برکت کا ہے جو فجر کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ اس خاص وقت میں ذکر کرنے کا ایک اور حیرت انگیز فائدہ رحمتوں اور نور کا نزول اور گھر کی برکت ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ فجر کا قرآن فرشتوں کے مشاہدے میں آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب
آپ یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو دراصل آپ اس وقت فرشتوں کی محفل میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے آپ کی نیک نیتی، آپ کے ذکر اور آپ کی عبادت کو کہ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں اور اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ جس گھر میں فجر کے وقت تلاوت قرآن یا اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ گھر اس نور سے جگمگا اٹھتا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی ان میں نماز اور ذکر کرو، تو وہ گھر جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر برکتوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے اور وہاں بیماری، جھگڑے اور بسکونی اپنا ٹھکانہ نہیں بنا پاتا۔ اس ذکر کی طاقت سے گھر میں رہنے والے تمام افراد کے دلوں میں سکون پیدا ہوتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات میں محبت اور الفت بڑھتی ہے، اور چھوٹے بڑے سب ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے لگتے ہیں۔ یہ ایک روحانی طاقت ہے جو آپ کے گھر کو حسد کرنے والے کی نظر بد سے، جادو کے اثرات سے اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ کا یہ فجر کے بعد کا عمل صرف ایک وظیفہ نہیں، بلکہ یہ آپ کے پورے گھر کے لیے حفاظتی اور برکتی نظام ہے جو آپ کے گھر کو دنیا کی تمام پریشانیوں سے بچاتا ہے، نیز یہ پریشانیوں اور قرضوں کا خاتمہ کرتا ہے، کیونکہ انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کسی کو اولاد کی فکر ہے، کسی کو صحت کی، کسی کو قرضوں کی، اور کسی کو مستقبل کے نامعلوم خوف نے گھیرا ہوا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان کو جو بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے یا پھر ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اور اس بابرکت کلمے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے گناہوں کی معافی کا بڑا ذریعہ بنتا ہے، اور جب پریشانیاں خود بخود دور ہونے لگتی ہیں، کیونکہ گناہ ہی اکثر پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت ایک دعا پڑھ لے تو اسے شام تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جو شام کو اسے پڑھ لے تو صبح تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ حدیث واضح طور پر یہ بتاتی ہے کہ یہ عمل آپ کو ایک پورے دن کے لیے اللہ کی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ تو آپ کا یہ کلمہ گویا آپ کو ان تمام پریشانیوں، مالی مشکلات، بدقسمتیوں اور ناگہانی آفتوں سے بچانے کا ایک آسمانی ہتھیار ہے، اور قرضوں کی فکر اور مالی تنگی آج کے دور کی سب سے بڑی پریشانی ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر قسم کے دکھ اور قرض سے نجات کے لیے صبح و شام اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ بس جب آپ اس مخصوص کلمے کا ورد کرتے ہیں تو آپ خود کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے ان جگہوں سے رزق اور مدد کے دروازے کھولا ہے جہاں سے آپ کو کوئی گمان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور ان کی تمام دنیاوی اور دینی پریشانیوں کو حل کر دیتا ہے۔ بس اس کلمے کا ورد آپ کی ان تمام پریشانیوں، دکھوں اور قرضوں کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا اور آپ کو ذہنی سکون اور قلبی اطمینان عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، اگر ہم سیرت مبارکہ اور صحابہ کرام اور فجر کی عظمت کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ فجر کے وقت کو کس قدر اہمیت دیتے تھے۔ ان کی زندگی کا آغاز ہی اللہ کے ذکر اور عبادات سے ہوتا تھا، چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گورنرز کو ہدایت دیتے کہ وہ صبح کی نمازوں کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس کی صبح ٹھیک ہو گئی اس کا سارا دن ٹھیک ہو گیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ وہیں تشریف فرما رہتے اور صحابہ کرام آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ آپ کبھی ان سے ان کے خوابوں کے بارے میں پوچھتے، کبھی دینی تعلیم دیتے، اور اکثر اللہ کا ذکر کرتے رہتے، اور یہ ذکر اور درس و تدریس کا سلسلہ طلوع آفتاب تک جاری رہتا۔ تو آپ کا یہ عمل اس بات کی عملی تعلیم تھا کہ دن کی بہترین شروعات اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے ہونی چاہیے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ یقین تھا کہ فجر کا وقت دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے، اور وہ اپنے تمام کام کاج، سفر اور جہاد سے پہلے اس وقت کو اللہ سے تعلق مضبوط کرنے میں صرف کرتے تھے۔ ان کے لیے فجر کا وقت صرف نماز ادا کرنے کا نہیں، بلکہ یہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو تازہ کرنے، رزق کی چابیاں حاصل کرنے اور دن بھر کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی روحانی طاقت جمع کرنے کا وقت تھا۔ ان کی کامیابیوں اور فتوحات کے پیچھے ان کے اس پختہ ایمان اور فجر کی بیداری کا بڑا ہاتھ تھا۔ لہٰذا ہمارا یہ کلمہ پڑھنا گویا ان تمام پاکیزہ نفوس کے نقشی قدم پر چلنا ہے جنہوں نے فجر کی اہمیت کو سمجھا اور اس پر عمل پیرا، اور اس کا اولاد کی فرمان برداری پر اثر بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے اولاد پر مصیبتوں کے نہ آنے کی بات کی، تو اب ہم اس بات کو مزید گہرائی میں سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس عمل سے اولاد کی فرمان برداری پر کیسے اثر پڑتا ہے۔ محترم ناظرین، اولاد کا نافرمان ہونا اور والدین کی عزت نہ کرنا بھی آج کل کی ایک بڑی پریشانی ہے، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ اولاد کی نیکی اور فرمان برداری کا تعلق کسی حد تک والدین کے اپنے اعمال سے بھی ہوتا ہے۔ تو جب والدین خود صبح سویرے بیدار ہوتے ہیں، نماز فجر ادا کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ گھر میں ایک ایسا روحانی ماحول پیدا کر دیتے ہیں جس کا اثر لازمی طور پر اولاد پر پڑتا ہے، اور آپ کا یہ عمل آپ کی اولاد کے لیے عملی تربیت کا کام کرتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں
کہ ان کے والدین اللہ کے ساتھ کتنا مضبوط تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ خود اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں تو آپ کی زبان اور دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے۔ بس آپ کی یہ دعا کہ اے اللہ میری اولاد کو فرمان بردار بنا، اس وقت اللہ کے ہاں قبولیت کا زیادہ شرف پاتی ہے، اور اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے، انہیں شریعت کی طرف مائل کرتا ہے اور انہیں آپ کا متی بنا دیتا ہے۔ نیز یہ آپ کے بچوں کو گناہوں کی طرف مائل ہونے سے، بری سوسائٹی سے اور فحاشی و عریانی سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ ایک باپ یا ماں کا پجر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا ان کے مستقبل کی سب سے بڑی ضمانت ہے، اور آپ کا یہ عمل آپ کی اولاد کی زندگی میں نیک توفیق کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ غفلت سے نجات اور روحانی طاقت کے بارے میں آخر میں محترم ناظرین، اس وقت میں ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ غفلت اور لاپرواہی کی زندگی سے باہر نکل کر ہوشمندی اور بامقصد زندگی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جو فجر کے وقت سوئے رہتے ہیں وہ دراصل اس دن کی تمام برکتوں، رزق کی تقسیم، فرشتوں کی حاضری اور اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ جب کوئی سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر کہتا ہے کہ ابھی بہت رات باقی ہے، سو جا۔ پھر جب وہ اٹھ کر وضو کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب نماز پڑھتا ہے تو دوسری کھل جاتی ہے، اور جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور وہ صبح خوش اور پاکیزہ ہو کر اٹھتا ہے۔ بس آپ کا یہ فجر کا عمل اس بابرکت کلمے کے ساتھ آپ کے سر سے شیطان کی گرہیں کھول دیتا ہے، آپ کو پورے دن کے لیے ایک روحانی طاقت عطا کرتا ہے اور آپ کو غفلت کی زندگی سے نکال کر اللہ کی یاد میں مستحکم کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جس کا منافع دنیا اور آخرت دونوں جگہ ملے گا۔ اب جب آپ ان تمام فضائل اور نجات کے طریقوں کو جان چکے ہیں تو یقیناً آپ بے چین ہوں گے کہ وہ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور وہ کون سا کلمہ ہے جو اتنی طاقت رکھتا ہے۔ تو محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم جانتے ہیں اس بابرکت عمل کے بارے میں جو آپ نے صبح کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ یہ ایک کلمہ ہے جو آپ نے پڑھنا ہے۔ جون ہی آپ خالق کائنات کے حضور شکرانے کے لیے فجر کی نماز ادا کر لیں تو فوراً بعد کی مبارک گھڑیاں قبولیت کی سعادتیں ہوتی ہیں۔ اپنی جگہ پر ہی بیٹھے ہوئے مکمل خشوع و خضوع اور توجہ کے ساتھ اسی ترتیب سے یہ عمل شروع کیجیے۔ نمبر 1، تاج کائنات پر درود پاک 7 مرتبہ۔ آپ نے سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیونکہ درود پڑھنا ہر عمل کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ، 10 گناہ معاف کرتا ہے اور 10 درجات بلند کرتا ہے۔ یہ آپ کے تمام اعمال کو پرواز بخشنے والا پہلا قدم ہے۔ نمبر 2، اللہ رب العزت کے 2 اسماء حسنی 7 مرتبہ، یعنی درود پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اللہ رب العزت کے یہ 2 اسماء حسنی ملا کر پڑھنے ہیں، یا غفارک یا ستارو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام الغفار کثرت سے معاف کرنے والا ہے، جو بندے کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، جبکہ الستار عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، اور ان ناموں کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے عیوب اور خطاؤں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالے رکھتے ہیں، اسے رسوائی سے بچاتے ہیں اور گناہوں کی معافی کا سبب بن کر رزق اور برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ نمبر 3، مرکزی کلمہ کم از کم 3 بار یا 100 مرتبہ۔ اب تیسرے اور مرکزی حصے میں آپ نے وہ کلمہ پڑھنا ہے جس کے عظیم فوائد پر ہم نے گفتگو شروع کی تھی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوہ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تیسرا کلمہ ہے، یعنی پاک ہے اللہ اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بلند و بالا عظمت والا ہے۔ اس تسبیح کو کم از کم 3 مرتبہ یا زیادہ ثواب کے لیے ایک تسبیح 9 مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ آپ جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس عمل کے دوران آپ اس کو 3 بار پڑھ لیں۔ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ہے جس میں توحید، حمد اور استعانت شامل ہے، اور یہ وہ کلمات ہیں جو آپ کو جہنم سے چھٹکارا دلانے میں، گناہوں کی معافی دلانے میں اور آپ کی اولاد کو مصیبتوں سے بچانے میں ایک مضبوط ڈھال بنیں گے۔ نمبر 4، استغفار ایک تسبیح 100 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یوسن ودرو مرتبہ صرف استغفار کی کرنی ہے۔ استغفر اللہ یعنی میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں، کیونکہ استغفار گناہوں کو مٹاتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے، گناہوں سے معافی ملتی ہے اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔
رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے، غیب سے مدد ملتی ہے اور گھروں سے پریشانیاں اور تکالیف ختم ہوتی ہیں۔ جیسا قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے بیان ہوا کہ اپنے رب سے مغفرت چاہو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا۔ نمبر 5، درود پاک 7 مرتبہ۔ آخر میں جس طرح آپ نے عمل کو درود سے شروع کیا تھا، اسی طرح 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس روحانی عمل کو مکمل کیجیے، اور عمل کی تکمیل کے بعد دعا کیجیے کہ انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلائیں اور اپنے لیے، اپنے والدین اور اولاد کے لیے دعا کریں۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ اے میرے پروردگار، ہماری اس حقیر سی کوشش کو قبول فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما اور ان کے درجات بلند فرما، ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما، ہمیں اور ہماری اولاد کو ہر قسم کی مصیبت اور شر سے محفوظ رکھ یا اللہ۔ ہمارے رزق میں برکت، گھروں میں سکون اور دنیا و آخرت میں بھلائی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ یہ ترتیب اللہ کی رحمت حاصل کرنے اور آپ کی آئندہ نسلوں کو محفوظ بنانے کا ایک ذریعہ ہے، لہٰذا اس عمل کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں اور اس عمل کو جاری رکھنے کی تلقین کریں۔